قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله العظيم. اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، مکتب اور مدرسے کے ذمہ داران، دیگر سامعین، مائیں اور بہنیں، وقت کم ہے اور میں وقت کا ہمیشہ خیال رکھتا ہوں. اگر 10 منٹ کی اجازت ہے تو 10 منٹ ہی بات کروں گا، آپ حضرت بتا دیں گے. دیکھیے، ابھی مولانا افتخار صاحب دامت برکاتہ بیان فرما رہے تھے. حق تھا کہ وہی بیان کرتے، لیکن انہوں نے مجھے موقع دیا. میں تمام حضرات کا ان کا بھی شکر گزار ہوں. چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتیں ہم سب جانیں اور ان پر عمل کریں. حضرت حجت اللہ فی الارض، the evidence of Allah subhanahu wa ta'ala on the surface of the earth، زمین پر اللہ کی نشانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. میں تقریر کا انداز نہیں اپناؤں گا ورنہ چیزیں بھول جاؤں گا. حضرت قاری عثمان صاحب دامت برکاتہم جو دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم رہ چکے ہیں اور ابھی جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں، ان سے میں نے بار بار یہ بات کہتے ہوئے یہ جملہ ان کا سنا، اور پھر میں نے الجمعیت نمبر جو آج سے تقریباً 12-13 سالوں پہلے الجمعیت نمبر جمعیت نے نکالی تھی، تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ when حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، the evidence of Allah subhanahu wa ta'ala on the surface of the earth, was in a journey, and during the journey he met a woman who was not knowing Urdu. He was knowing only English. He was speaking about Islam, but he was not knowing English. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک سفر میں ایک خاتون کو اسلام بتا رہے تھے، but he was not knowing English. حضرت انگلش نہیں جانتے تھے، سو ان کو ایک انٹرپریٹر کی ضرورت پڑی، ایک ترجمان کی ضرورت پڑی جو حضرت کی بات کو اس خاتون تک پہنچا رہا تھا. On that precious moment, on that historic moment, Hazrat alayhi rahma made firm intention, if I enjoy my life again, I learn English language to interpret Islam. اس وقت حضرت نے یہ ارادہ کیا کہ اگر میری زندگی ساتھ دے گی تو اب میں اس سفر کے بعد انگلش سیکھوں گا، اور پھر میں براہ راست اسلام کو ان لوگوں تک جو میری زبان نہیں سمجھتے ہیں پہنچاؤں گا. اسی طریقے سے تجوید کا شعبہ قائم ہو، لیکن بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے شعبہ تجوید کا تعلق براہ راست قرآن سے ہے، قاری بنانا، لیکن کچھ دنوں تک وہ شعبہ بھی that department was not established. قرآن کی تجوید کا شعبہ بھی قائم نہیں ہوا تھا. میں یہاں سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں
کہ ہمارے علماء کرام نے کبھی بھی اس علم کی مخالفت نہیں کی جس سے ایمان والوں کے دین کا یا دنیا کا فائدہ ہو. Humanity could avail that. انسانیت فائدہ اٹھا سکتی ہو اس علم کا. علماء نے کبھی انکار نہیں کیا ہے. What we need is budget. All that we need is budget. جس چیز کی ضرورت ہے وہ بجٹ. جو چیزیں علماء کے بس میں ہوتی ہیں without budget they did in past, they are doing today in present, and they will continue to do till the day of judgment. علماء کے بس میں سوکھی روٹی کھا کر فاقے کر کے اور دوسری طرح سے دقت اٹھا کر جو کرنا ان کے بس میں ہوتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں. کیا ہے کر رہے ہیں اور قیامت تک کریں گے. لیکن جن چیزوں میں ان کا بس نہیں ہے, بجٹ کی ضرورت ہے, وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری عوام کی ذمہ داری ہے. عوام کی ذمہ داری ہے. سب سے بڑا بجٹ ہمارا ایجوکیشن ہونا چاہیے. ہم بچیوں کی شادی کے لیے, بچوں کی شادی کے لیے بجٹ کرتے ہیں. We invest money, we open account, and then we collect money gradually after the passage of 10 years, 5 years, we have a little amount of money and we spend on marriage ceremony. ایک پیسہ خاص مقدار میں منی ہم جمع کرتے ہیں, پیسے, اور ہم ایک کام کرتے ہیں. حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم باحیات ہیں, بہت بڑے جیورسپروڈنٹ ہیں, بہت بڑے فقیہ ہیں. انہوں نے کہا کہ دین کا علم یہ ایسا ہے اور علماء ایسے ہیں جیسے کسی ملک کے فوج کے لوگ ہوتے ہیں, اور دنیا یہ جانتی ہے کہ very considerable, important, very heavy amount is dedicated for the army, for the defense of any countries. کسی بھی ملک کی حفاظت کا کام جو لوگ کرتے ہیں, جو فوج کے کا ایک شعبہ ہے, اس پر بہت بڑا بجٹ خرچ ہوتا ہے, and especially that is dedicated, focused, saved. تو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو, اور اس کے ساتھ ساتھ دین کو دنیا کہتے ہیں لیکن وہ بھی دین کا حصہ ہے. اگر ہم خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے, انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں, وہ بھی دین کا حصہ ہے. تو سب سے بڑا ہمارا جو بجٹ ہونا چاہیے وہ ایجوکیشن کے لیے ہونا چاہیے. میں نے یہاں بات کی اور بھی کئی ساتھیوں سے بات کیا, کم سے کم سینکڑوں پروگراموں میں جانا ہوتا ہے بچوں کی, خاص طور سے اسکول, کالجز. تو پتہ چلا کہ 150 روپے فیس دے رہے ہیں. اللہ اکبر, 150 فیس. What does 150 rupees mean in this age? آج کے زمانے میں 150 روپے کے کیا مانے؟ اگر 150 روپے دے کر کے ہم قرآن سکھا رہے ہیں تو ہم کیسا قرآن سکھائیں گے؟ میں نے یہاں لکھی ہے پرچی بنا کر تاکہ میں بھولوں نہیں. آج سے 3 سالوں پہلے 2 مرتبہ رفیق بھائی نے مجھے ان کا جو اینول فنکشن ہوتا ہے اوریٹری کا, بچے تقریر کرتے ہیں جج بنا کر, 2 مرتبہ بلایا انہوں نے. میں نے جو نوٹ کیا وہ یہ کہ قرآن کریم صحیح نہیں پڑھا جا رہا ہے. یہاں بھی میں نے یہی محسوس کیا. جب ہم 1 گھنٹے کے لیے بھیجیں گے, اور وہ بھی 1 گھنٹے میں بھی کبھی لیٹ تو 15 minutes are already gone, sometimes half an hour is gone, کبھی 30 منٹس ختم. اب اس میں ہمارے علماء کیسے ہمیں صحیح قرآن پڑھنا سکھائیں گے؟ قرآن کے معاملے میں, قرآن کے پروننسیشن کے معاملے میں عالم صاحب غیر عالم صاحب کا فرق نہیں ہونا چاہیے. آپ ویڈیوز دیکھیے, آج تو زمانہ ہے نیٹ کا. ٹرکی اور دوسری افواج آرمی کے لوگ ایسا قرآن پڑھتے ہوئے ملیں گے آپ کو
کہ آپ اپنے اچھے سے اچھے امام کو ویسا نہیں پائیں گے۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، آپ میں سے جن سے رفیق بھائی کی بات ہوتی ہو ان سے میرا پیغام پہنچا دیں۔ قرآن کے معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں۔ 3 گھنٹے تو آپ نکال ہی لیجئے دینی تعلیم کے لیے، سب سے پہلے قرآن، اور جب تک تو نہیں بن جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تک آپ کا بچہ اس طرح سے تو نہیں نکالتا ہے، آپ اپنے استاد کو اس کو آگے بڑھانے سے روکیے۔ مجھے یہ شکایت ملی ہے کہ ہم آ جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ آگے نہیں بڑھ رہا، نہیں، صاد، سین اور صاد میں فرق ہوتا ہے۔ سین سے اگر کوئی لفظ آتا ہے تو اس میں قرآن میں کوئی اور معنی ہوتا ہے، صاد کا کوئی اور معنی ہوتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہاں جو وَانْحَرْ ہے یہ بڑی حا ہے، اس کا معنی ہے قربانی کرنا، اور پارہ عام کے اندر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو جھڑکو مت، وہ ہاں سے، چھوٹی ہاں سے۔ کتنا فرق ہے! اگر ہم ہاں اور ہا کا فرق نہیں کر رہے اور مولانا پر زور دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے کا قرآن ختم کراؤ، سرٹیفکیٹ دو، تو یہ کیا ہے؟ قرآن جب تک صحیح نہیں ہو جائے آگے نہیں۔ بہت سے استاد، بہت سے اساتذہ ایسے ہیں 6 معنی سورہ فاتحہ صحیح کرائے، صرف 6 معنی، صرف سورہ فاتحہ، اس کے بعد سرٹیفکیٹ دے دی۔ جب قرآن صحیح ہو جائے گا تو آپ اپنے بچوں کو حافظ ضرور بنائیے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف جو بخاری شریف کے بعد درجہ ہے جس کا، اس کے کمنٹیٹر ہیں، اس کی احادیث کو ایکسپلینیشن کرتے ہیں، انہوں نے ان کے حوالے سے لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم مسلمان سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے، اپنے بچوں کو حافظ بناتے تھے۔ آپ سب یہ طے کیجیے کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے۔ میری تقریر آپ سنیے نیٹ پر، قرآن اینڈ سائنس، ایمبریولوجی ان دا قرآن، اس میں ہم نے بتایا ہے کہ قرآن اور سائنس کا کیا جوڑ ہے۔ اگر آپ کا بچہ حافظ بن گیا تو وہ سب کچھ بن سکتا ہے۔ پہلے ناظرہ بنائیے، پھر اس کے بعد حافظ بنائیے، پھر اس کے بعد یہ جو 3 گھنٹے آپ نے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں، ان 3 گھنٹوں میں آگے قرآن کی عربی پڑھوائیے ان کو، اور جو قرآن کو سمجھنے کے اصول ہیں وہ پڑھوائیے۔ میں نہیں کہتا ہر بچہ عالم بنے نا، ایسا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن فاؤنڈیشن تو فارم ہونا چاہیے، بنیاد تو مضبوط ہونی چاہیے۔ قرآن اتنا آ جائے کہ وہ پڑھے تو جھوم جائے، اور اس کے بعد وہ اس کو سمجھے۔ تو ناظرہ بھی ہمیں کرانا ہے، قرآن پاک کو کا حافظ بھی بنانا ہے، اور قرآن پاک کا عالم بنانا ہے۔ means that he knows what Allah has said and what are the opinions of the people who are the expert of the explanation of the glorious Quran۔ قرآن کے جو ماہر لوگ ہیں انہوں نے اس کا کیا مطلب بتایا ہے، اور اس مطلب کو میں سمجھ رہا ہوں اس آیت سے۔ میرے دوستو، بات آئی کہ ہم اگر لائر بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، so that is not going to help us after our eyes are closed۔ اگر لائر، ڈاکٹر، انجینئر بناتے ہیں تو وہ بعد کی زندگی میں کام نہیں آئے گا۔ بالکل یہ بات صحیح ہے۔ کب صحیح ہے؟ جب ہماری نیت لائر بننے سے دنیا کمانا ہو، صرف انجینئر بننے سے صرف دنیا کمانا مقصد ہو۔
بخاری شریف کے اندر کتاب الزکات کے اندر، مسلم شریف کے اندر کتاب الزکات کے اندر، اور دوسری احادیث کی کتابوں میں ایک لمبی حدیث ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اس میں جو چند اسپیشل VIPs ہوں گے انڈر دا شیڈو آف اللہ سبحانہ و تعالی تھرون، اس میں انصاف کرنے والا بادشاہ بھی ہوگا. کچھ احادیث میں تو امام عادل پہلے آیا ہے. اب اگر ہمارا بچہ لائر بنتا ہے and he is a true lawyer, he advocates only the truth, he fights only for the oppressed people. اگر لائر بن کے وہ بے قصوروں کے لیے لڑتا ہے تو وہ جسٹس کو برنگ کر رہا ہے، وہ انشاءاللہ عرش کے سائے میں ہوگا. آپ ڈاکٹر بننے کی بات کریں، جتنی احادیث کی کتاب ہیں سب میں کتاب الطب چیپٹرز آف میڈیسن ہے. اللہ کے نبی سب سے بڑے ڈاکٹر تھے، اور ایسا جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کسی بھی میڈیکل کی کتاب میں آپ کو وہ نہیں ملے. اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی دوا نہ بنائی ہو. یہ انسپائر کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے. دس سینٹینس ہسٹورک ایکیڈمک sentence of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inspires those who are in the field of medicine, in the field of treatment. جو میڈیکل کے لوگ ہیں ان کے لیے جملہ بہت بڑا ہے، کسی بھی موڑ پہ جا کر وہ مایوس نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی نے کہا موت، بڑھاپے، اس کے علاوہ تمام بیماریوں کا اللہ نے علاج پیدا کیا ہے. تو اگر ہمارے بچے ڈاکٹر بنتے ہیں اور لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے علاج کرتے ہیں تو لوگوں کی زندگیاں بچانا بہت بڑا کام ہے. اور نبی نے دوائیاں بتائی ہیں، تو نبی کی سنت بھی ہے ڈاکٹر بننا، لیکن دین کے ساتھ. اگر آپ کا بچہ مکتب نہیں پڑھتا ہے، اگر آپ کا بچہ قرآن کا حافظ نہیں بنتا ہے، اگر آپ کا بچہ قرآن کریم کو نہیں سمجھتا ہے، علماء سے دور ہے، پھر وہ ڈاکٹر بنتا ہے. We should not curse. We should always be hopeful. But there is a fear. ڈر ہے کہ اس کا وہ فیلڈ اس کو اس کے دین سے خدا نخواستہ دور کر دے. تو یہ تنہا اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں دین ہے، دنیا ہے، دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. وہ لائر بھی بنے گا، وہ انجینئر بھی بنے گا، وہ ڈاکٹر بھی بنے گا، وہ حافظ قرآن بنے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آج کل میں کہتا ہوں کھچڑی پک رہی ہے. مدرسوں کے اسکول بنانے کے چکر میں لگے، اسکول والوں نے کچھ ایسے کام شروع کر دیے کہ وہ اپنا کام چھوڑنے لگے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایکسپرٹیز، فیلڈ ڈومین کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. کچھ چیزیں تو نیسیسری ہیں کہ ہر مسلمان کو جو بن سکتا ہے آسانی سے حافظ بنا دے. قرآن کے پڑھنے میں کسی کا کوئی فرق نہ کیا جائے. اس کے بعد جو نیسیسری تھنگز ہیں ان کا کورس سب علماء نے تیار کر رکھا ہے، تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیکھ لے. اس کے بعد وہ اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ بنے. انجینئر صاحب کو آپ 8 سال کا عالم بنانے لگے، نہ، بالکل مناسب نہیں. وہ کبھی بھی انجینئر نہیں رہے گا. اور یاد رکھ لیجیے گا، بہت سے اسپیکرز آپ سنتے ہوں گے یوٹیوب پہ، ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوگا اور کچھ لگا ہوگا، لیکن اب وہ فیلڈ کے ڈاکٹر نہیں ہیں، ختم ہو گیا. ایسے ہی اگر ایک عالم کو انجینئر بنا دیا جائے اور وہ انجینئرنگ میں چلا گیا، ہم بہت تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ عالم ہے اور انجینئر ہے، لیکن آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ اب وہ عالم اس معنی کر نہیں ہے کہ اب وہ کتابیں نہیں پڑھا سکتے. تو یہاں کھچڑی بنتی ہے. دین کا اتنا علم ہم سب کو سیکھنا ہے جس سے دین کو ہم عجوبہ نہ سمجھے، اسٹرینج، ایلین فیل نہ کریں. اس کے بعد ہم میں سے ایک بڑی تعداد کو ڈاکٹر، لائر، انجینئر بننا ہے. آپ کے پاس قرآن ہے،
قرآن سائنس کے لیے کلو ہے. تو مسلمان آج میں نے بچوں سے پوچھا, اور بچے ہوں گے, سارے بچے کامرس لیے جا رہے ہیں. What are you doing? What is your subject? Commerce. Why commerce? Science is very tough. Why science is tough? Science کیوں tough ہے؟ Science آپ کی کتاب سکھاتی ہے. سائنس آپ کے بڑوں نے اس کو ڈسکور کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ سائنس یہ کوئی پیدا نہیں کرتا ہے, اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے, اس کو لوگ ڈسکور کرتے ہیں, اکتشاف کرتے ہیں, اور یہ سب سے زیادہ آپ کے باپ دادا نے کیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو آپ اپنا سب سے بڑا بجٹ بنائیے, کس چیز کا؟ ایجوکیشن کا, اور علماء کو اتنا نوازیے, اتنا نوازیے, اتنا نوازیے. ایک بچے کی کم سے کم آج کے زمانے میں 1000 روپے فیس ہونی چاہیے, اور ہر بچے کو 3 گھنٹے آپ لگوائیے یہاں پہ. اور میں تو سب لوگوں سے کہتا ہوں, ہو سکتا ہے میں اس لائق نہیں ہوں, لیکن بہت درد ہے مجھے, میں جہاں بھی جاتا ہوں بولتا ہوں کہ جب تک حروف صحیح نہیں ہوتے ہیں آگے بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ بعد میں اس پڑھنے والے پر اللہ کی لعنت ہو. حدیث ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر ثواب کے بجائے لعنت اترتا ہے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. آج بھی دنیا میں وہ لوگ معزز ہیں, وہ بچے بہت زیادہ قابل رشک ہیں, انویبل ہیں, جنہوں نے قرآن کو پڑھنا سیکھا ہے, چاہے مکتب میں رہ کر یا کسی اسکول میں اچھا نظر ہوا ہے. مہاراشٹر کے اندر ہر سال مسابقہ ہوتا ہے ایک جگہ, جہاں پہلے دوسرے نمبر والوں کو عمرے پر بھیجا جاتا ہے. یہاں مالیگاؤں میں میں جاتا ہوں تقریباً ہر 1 سال کے بعد, تفسیر کا مقابلہ ہوتا ہے. ابھی حدیث کا بھی شروع کر دیا, وہاں بھی پہلے اور دوسرے نمبر والے کو عمرے پر بھیجا جاتا ہے. سعودی عرب میں ایسا انتظام ہے کہ وہاں جو سعودی میں جا کر کے صرف قرآن کے کمپٹیشن میں شامل ہو جاتا ہے, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن ہولڈر نہیں ہوتا. ناٹ پاسبل فار ایچ اینڈ ایوری بڈی ٹو آکیوپائی ٹو اسکور دا فرسٹ پوزیشن, ناٹ پاسبل. 3 ہی پوزیشنز ہوتے ہیں. لیکن وہ قرآن پہ محنت کر کے اپنے اپنے ملک سے چن کر جاتے ہیں, تو ان کو کعبے کے اندر داخل کرایا جاتا ہے. ابھی ایک ویڈیو ہے حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب کی, آپ دیکھیے گا. ان کے یہاں سے جو بچے منتخب ہو کر گئے تھے تو انہوں نے ایک نام دیا تھا حملۃ, یعنی وفد حملۃ القرآن, کہ قرآن کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے, قرآن کے جاننے والوں کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے. تو انٹرویو آپ دیکھیں گے, بچے یہ بتاتے ہیں کہ ہم کو وہ ساری چیزیں دکھائی گئیں جو وہاں رہنے والوں کو بھی نہیں دکھائی گئی ہیں, اور میں بھی اسی شرف کو حاصل کیے ہوا ہوں. تقریباً 7 سال کی عمر میں جب میں گیا تھا تو کعبے کے اندر نماز پڑھ کے آیا, اور آج سے 2 سالوں پہلے جب میں نے عرب سے اس بات کا تذکرہ کیا تو عرب اسے, ہم لوگ وہاں رہ کر کے یہ چیز نہیں حاصل کر سکے, اور آپ فلاں جگہ سے رہتے ہوئے تعلق رکھتے ہوئے آپ وہاں اندر جا کر کے نماز پڑھ کے آئے. تو میرے دوستو, کعبہ کے اندر جانے کے لیے, خود حج کرنے کے لیے ہم کتنا ترستے ہیں, لیکن ہمارے بچے اگر قرآن سیکھ لیتے ہیں تو وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ بڑے بڑے اسکالرس, وی آئی پیز, رولرس, prime ministers, president of the countries, the status sometimes they may not possess. Our younger children, because of the barakah, rays of barakah of this glorious Quran, they occupy. چھوٹے چھوٹے بچے
جاتے ہیں. اس لیے سب سے پہلا کام قرآن کو پڑھانا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول کرے، قرآن کے پڑھانے والوں کو ہم سب سے زیادہ نوازے. آپ اپنے بچوں کا طا، صاد، ضاد، ظا، قاف، غین، یہ سارے حروف، خا، جب تک ان بچوں کی آوازوں میں وہی لطف نہ پیدا ہو جائے جو آپ عرب قرآن میں سنتے ہیں، اس وقت تک آپ اپنے اساتذہ سے ریکویسٹ کرتے رہیے کہ مولانا میرا بچہ آگے نہیں بڑھے گا، اس لیے کہ تو اس طرح سے نہیں پڑھ رہا ہے جس طرح امام حرم پڑھتے ہیں. اس کے لیے مولانا کو فارغ بھی کیجیے، بچوں کو بھی وقت دیجیے، اور مولانا کا بھی وقت لیجیے، اور مولانا کی ضرورت کا بھی خیال کیجیے. پیسے تو خرچ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں خرچ ہوں گے، وہ رہنے کے لیے کسی کے پاس نہیں آئے، لیکن اگر یہاں خرچ ہوں گے تو وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، ریئل سیونگ اکاؤنٹ ہے، ڈبل ٹرپل، اور اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ہم لوگ اپنے اس مکتب میں کتنی فیس دیں گے؟ 150. 1000 والے کتنے ارادہ کریں؟ ہاتھ اٹھائیے. 1000 والے. یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے کتنا خراب قرآن پڑھ رہے ہیں، یہاں کی نہیں، اکثر جگہوں کا یہی حال ہے. اس کی یہی ہے کہ اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. اور وقت لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو گھروں میں اساتذہ کو بلاتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ یہاں بھیجیے. کلیکٹیو سسٹم برنگز بلیسنگز. انتظام جو اجتماعی ہوتا ہے اس میں برکت آتی ہے. آج ایک بچہ، کتنے بچے کھڑے ہو کر تقریر کیے؟ اسی عمر میں تو مولانا ابوالکلام آزاد نے تقریریں کی تھیں. یہ معمولی کام نہیں ہے. وقت نہیں، میں بتاتا کہ اللہ کے نبی نے کس طریقے سے بچوں کو وہ کیا ہے. یہ ویڈیو میری ہے، آپ سنیں. تو انشاءاللہ 1000 والے کتنے لوگ ہیں؟ پھر سے ہاتھ اٹھائیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ بہت سے بچے وہ ہیں جو فیس نہیں دے سکتے، ان کا بھی کام ہوتا ہے. ہم اپنی طرف سے 150 روپے دے کر رکھ لیتے ہیں. سب سے بڑا نام اماموں میں امام ابو حنیفہ کا ہے، اور ان کے شاگردوں میں سب سے بڑا نام امام یوسف کا ہے جو جسٹس تھے، چیف جسٹس تھے. اگر حضرت امام ابو حنیفہ ان کے ایکسپنسز کو نہیں اٹھاتے تو وہ تو کسی کارخانے کے ہو کر رہ جاتے. تو ہم جن کو اللہ نے دیا ہے 1000 دینے کا، قرآن پر دے رہے ہیں نا، قرآن کو دے رہے ہیں، ہم قرآن کو دے رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو دے رہے ہیں، مولانا کو نہیں دے رہے. وہ تو قرآن کا احساس ہے، قرآن پر نچھاور ہوا جائے. تو اس 1000 کے بدلے میں کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کے پاس کچھ نہیں ہوں گے، ان کی بھی گاڑی چلے گی. اور لیکن آپ جو خرچ کر رہے ہیں اس کا الگ سے آپ کو ملے گا. آپ کا بچہ محنت کرے گا اس کا الگ سے. اور یہ جو آپ کر رہے ہیں اسپیشل پیکج which you have dedicated, that is a special offer, and then the facilities, loyalty will be from Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ کی طرف سے الگ سے آپ کے لیے ہوگا جو آپ کو معلوم نہیں ہوگا. وہ وقت آئے گا تو مل جائے گا. اس لیے میرے دوستو ان باتوں پر عمل کیجیے. اور روزانہ ہر 2 دن کے بعد کوئی نہ کوئی انگلش تقریر میری آتی ہے. میرا نام لکھیے شاہد معین قاسمی، اس کو دیکھیے، اپنے بچوں کو بھی سنائیے. انگریزی زبان ہم کو بولنی چاہیے، اس پر بھی میں نے تقریر کی ہے. آپ سنیں گے کیسا مولوی ہے انگریزی بولنے کے لیے تقریر کرتا ہے. تو اس میں جو اللہ رسول سے جو ثابت ہے وہ میں نے اس میں بیان کیا ہے. اور جو لوگ، جو گھرانے انگریزی جانتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں بھی انگریزی بولنے پر ابھاریں. اس کا جواب اگر سوال کریں گے تو میری ویڈیو دیکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. نہ یہ بات ختم ہوتی، نہ یہ رات ختم ہوتی، نہ یہ بات ختم ہوتی، نہ یہ رات ختم ہوتی. جو پیاس دل کی بجھتی تو کچھ اور بات ہوتی. ابھی وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم مولانا کو زیادہ سن نہیں پائے، اس کا ہمیں افسوس ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور مجلس کا انتظام فرمائیں جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ مولانا سے استفادہ کرنے کا موقع فراہم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب اس کے بعد 3 کتابیں ہیں. ایک کتاب جس کا نام ہے گھریلو جھگڑوں سے نجات، یہ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی ہے. اور اسی طرح دوسری کتاب ہے کہ گھر جنت کیسے بنے. دونوں کتابیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں. ہمارے گھر میں جو ماحول چل رہا ہے اور عام طور پر پوری دنیا کا، اور ہندی میں بھی یہ کتابیں موجود ہیں، اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھے اور اپنے مطالعے میں. اسی طرح حضرت مولانا شاہد معین صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی ایک تصنیف کردہ مرتب کردہ کتاب ہے جس کا نام ہے عربی میں مہارت کے طریقے. یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے. جس کو بھی عربی میں مہارت حاصل کرنی ہے اور وہ عربی حاصل کرنا چاہتا، سیکھنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. جن صاحب کو بھی کتاب چاہیے تو اسٹیج پر موجود ہیں، وہ یہاں سے کتاب حاصل کر سکتا ہے. حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنی دعا کے ذریعے سے اس اجلاس کا اختتام فرمائیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ محض اپنے فضل و کرم سے آپ نے ہم کو اپنا پیارا دین عطا فرمایا. یا اللہ اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے آپ کے جن جن بندوں نے جو قربانیاں دی ہیں، یا اللہ آپ کو معلوم ہے. یا اللہ ہم سب کی طرف سے ان سب کو اپنی شاہ نشان عطا فرمائے. اللہ ہندوستان کے ہمارے علماء نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بزرگوں میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے سے پہلے کے لوگوں نے اللہ کتنا مبارک کام کیا، کس حکمت کے ساتھ، کس محنت کے ساتھ اس دین کو اس ملک میں باقی رکھا. اللہ ہم سب کی طرف سے ان کو بھرپور بدلہ عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر یا اللہ اپنے اس دین کو سیکھنے، سکھانے، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ سب کچھ چھوڑ کر آپس میں محبت کرنے والا بنا دیجیے. اللہ آپ نے جو محبت صحابہ کو دی تھی وہ محبت آپ کا بڑا انعام تھی. یا اللہ اس محبت سے ہم کو بھی حصہ عطا فرمائیے. ہمارے دلوں کو اسی طرح جوڑ دیجیے جس طریقے سے صحابہ کو آپ نے جوڑا تھا. یا اللہ ہم سے وہ کام لیجیے یا اللہ جس سے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے پورے تمام انسانوں کو فائدہ پہنچے. یا اللہ ہم فائدہ پہنچانے والے بن جائیں. اللہ ہم فائدہ پہنچانے والے بن جائیں. اللہ دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے فائدہ پہنچانے والے بن جائیں. اللہ ہمارے بچوں کو اس لیے قبول فرمائیے. اللہ شروع سے لے کر اب تک آپ کے جتنے نیک بندوں نے آپ کے دین پر خرچ کیا ہے، چاہے وہ جس لائن سے ہو، ان تمام خرچ کرنے والوں کو ہم سب کی طرف سے بھرپور بدلہ عطا فرمائیے. یا اللہ ان کے لیے سب سے بڑا بجٹ بنانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے. اللہ قرآن پڑھانے والوں کو سب سے زیادہ نوازنے والوں میں ہمارا شمار فرمائیے. ہمارے بچوں کو حافظ بنائیے. اللہ سب کو کعبہ کا دیدار، کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے لیے قبول فرمائیے. ہمارے بچوں کے بہانے سے ہم سب کو بھی یا اللہ وہاں حاضری کا موقع دے دیجیے. خاص طور سے اس مدرسے کی جو محنتیں ہو رہی ہیں، جو ذمہ داران کی قربانیاں ہیں، حضرات اساتذہ کی قربانیاں ہیں، اللہ گارجینز، ماں اور بہنوں کی قربانیاں ہیں، سب کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله